یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سارے سفارتی تعلقات بحال کر لی ہیں۔ یہ ڈیل اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو، یو اے ای کے کراؤن پرنس شیخ الزید اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہوئی ہے۔ کیا ہے یہ ڈیل اور اس ڈیل سے یو اے ای اور اسرائیل کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کر لے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان یہ ایک ہسٹوریکل ڈیل ہے جس سے ان دونوں کنٹریز کے درمیان ریلیشنز نارمل ہو جائیں گے، یعنی کہ بزنس ریلیشنز، ڈائریکٹ فلائٹس، ٹورزم اور ساتھ ہی ساتھ سائنٹیفک کارپوریشنز، یہ سب سٹارٹ ہو جائے گا اسرائیل اور یو اے ای کے بیچ میں اس ڈیل کے ہونے کے بعد۔ ان شارٹ اگر کہا جائے تو اب یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان پہلے جیسے ریلیشنز نہیں رہیں گے، اور اس ڈیل کے ہونے کے بعد ان دونوں کنٹریز کے درمیان جو ریلیشنز ہوں گے وہ ایک بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسا کہ دو نارمل فرینڈلی کنٹریز کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی تک اس ڈیل ہونے کے باوجود یو اے ای نے یروشلم، جو کہ اسرائیل کا کیپٹل ہے، وہاں اپنی کوئی بھی ایمبیسی کھولنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اس ڈیل کو ابراہم ایکارڈ کا نام دیا گیا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، جو کہ دنیا کے 3 بڑے ریلیجن کے ساتھ ریلیٹ ہوتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ اس ایکارڈ کا یہ ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل اس ریجن میں موجود تھریٹس کو فیس کرنے کے لیے سیکیورٹی کوآپریشن کو بڑھائیں گے۔ اب دیکھا جائے جو اس جگہ تھریٹس کی بات کی گئی ہے وہ بیسیکلی ایران کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کیونکہ یو اے ای اور اسرائیل دونوں ایران کو ایز اے تھریٹ اپنے لیے سمجھتے ہیں، اور اسی تھریٹ کو فیس کرنے کے لیے وہ سیکیورٹی کوآپریشن بڑھانے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی یو اے ای اور اسرائیل کے بیک ڈور سیکیورٹی ٹائز ہوئے ہوئے ہیں، لیکن اب اس ایکارڈ سائن ہونے کے بعد یہ سارے ٹائز کھل کر سامنے کیے جائیں گے۔ اب یو اے ای گورنمنٹ کے مطابق انہوں نے اس ایکارڈ کے تھرو اسرائیل کو کنونس کر لیا کہ اسرائیل ویسٹ بینک اینیکسیشن کو روک دے گا، جس سے اسرائیل اور فلسطینیوں کو ایک موقع ملے گا کہ وہ آپس میں یہ کانفلکٹ پیسفلی سلجھا لیں گے۔ لیکن اب ادھر بھی اسرائیل نے لفظوں کی گیم کی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ ویسٹ بینک اینیکسیشن کا کام سسپینڈ ہوا ہے، یعنی کہ ملتوی ہوا ہے۔ سٹاپ یا کینسل کا ورڈ نہیں یوز کیا گیا ویسٹ بینک اینیکسیشن کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ ورڈ سسپینڈ اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف سے اس لیے یوز کیا گیا ہے تاکہ وہ اسرائیل میں اپنا پولیٹیکل امیج بچا سکیں، اور جو پرو اینیکسیشن گروپ ہیں اسرائیل میں جنہوں نے اس ابراہم ایکارڈ کی مخالفت کی ہے، اس سے بھی پی ایم پولیٹیکل سپورٹ لیتے رہے۔ اب میرے خیال سے یو اے ای کا یہ کہنا کہ انہوں نے اس ایگریمنٹ کے تھرو اسرائیل کو کنونس کر لیا ہے ویسٹ بینک اینیکسیشن کینسل کرنے پہ، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ جیسا ہم پاسٹ میں دیکھتے آئے ہیں کہ اسرائیل کا جو مشن ہے ایک گریٹر اسرائیل بنانے کا، اس کے لیے انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی، چاہے وہ یو این کی ریزولوشنز ہوں یا ایون ہیومن رائٹس ہوں۔ انہوں نے ایون کہ ہیومن رائٹس بھی وائلیٹ کی ہیں فلسطینیوں کی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے۔ تو یو اے ای کا یہ کہنا کہ انہوں نے اسرائیل کو کنونس کر لیا بالکل غلط ہے۔ اور اسرائیل کا ویسٹ بینک اینیکسیشن کا جو مشن ہے وہ اس ڈیل کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ سسپینڈ ہوا ہے لیکن کینسل نہیں ہوا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس ڈیل کے کچھ عرصہ ہونے کے بعد جو ہے ویسٹ بینک اینیکسیشن دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی پچھلے 2 دنوں میں یہ کچھ نیوز بھی آئی ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے دوبارہ سے غزہ اسٹرپ پر بامبنگ شروع کر دی اپنی ایئر فورس سے، تو ادھر بھی دیکھ لیں، یہ یو اے ای کا صرف کہنا ہی ہے۔ بحرین، ایجپٹ، عمان اور جارڈن، ان چاروں کنٹریز نے تو یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان اس ایگریمنٹ کو کھل کر ویلکم کیا، جبکہ سعودی عرب اس پوری ڈیل میں خاموش رہا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب بھی اس ڈیل کی سپورٹ میں۔ بے شک پچھلے دنوں سعودی گورنمنٹ آفیشلز نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ فلسطین ایشو سالو ہونے تک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کا ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں رکھا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے اسرائیل کو یو اے ای ٹریول کرنے کے لیے اپنی ایئر سپیس بھی یوز کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ دوسری طرف ایران، ترکی، پاکستان اور ملیشیا، ان کنٹریز نے اس ایگریمنٹ کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ اب اس وقت صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جو مسلم ورلڈ ہے وہ اس ٹائم 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور پاکستان جو کچھ دنوں پہلے او آئی سی سے کشمیر ایشو پر ناراض تھا، اب امید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی ایران اور قطر، ترکی اور ملیشیا ان کے بلاک میں شامل ہو جائے گا۔ اب پاکستان میں بھی اس ٹائم 2 طرح کے لوگ ہیں، میجورٹی تو اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کے بالکل بھی حق میں نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ایک ایسا چھوٹا طبقہ بھی موجود ہے جو کافی عرصے سے یہ بات کہتا آ رہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے، جیسا کہ انڈیا کے ساتھ ہے کشمیر ایشو پر، لیکن کشمیر ایشو کے ہونے کے باوجود بھی
پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں تو کیوں نہ یہ ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ بھی رکھے جائیں. ان کے مطابق پاکستان کا اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے سے پاکستان کے ایک دشمن ملک کی کمی بھی ہو سکتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل جو کہ ہیلتھ اور ٹیکنالوجی میں اپنا الگ ہی مقام رکھتا ہے, اس کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ کرنے میں پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ اس پکچر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایسے مسلم کنٹریز ہیں جن کی اسرائیل کے ساتھ کافی زیادہ ٹریڈ ہے. تو اس طرح اگر پاکستان بھی ٹریڈ کرتا ہے تو پاکستان کو کافی ایسی ڈسپلنز ہیں جس میں فائدہ ہو سکتا ہے, جیسا کہ ہیلتھ ہو گیا, ویپنز ہو گیا, اسی طرح ڈیفنس ہو گیا. تو کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس میں پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر پاکستان کا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہو گیا یا ہو جائے آگے اگر فیوچر میں, تو اسرائیل بجائے ڈائریکٹ انڈیا کی مدد کرنے کے اس کو اگر پاکستان کے ساتھ اس کے ریلیشنز اچھے ہوں گے یا ایون کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہوں گے تو اسے پاکستان کا تھوڑا لحاظ بھی کرنا پڑے گا اور وہ اس طرح انڈیا کی مدد کرنے کو نہیں بھاگے گا. لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بات صاف صاف کہہ دی ہے کہ پیلسٹائن ایشو سالو ہونے تک اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے پاکستان کی طرف سے. اور میرے خیال سے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے قائد اعظم جو کہ فادر آف نیشن ہے, انہوں نے بھی جب اسرائیل بنایا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی اسرائیل کی مخالفت کی تھی اور کسی بھی صورت اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے سے مکمل انکار کر دیا تھا. اور جہاں کچھ لوگ اتنے زیادہ فائدے بیان کرتے ہیں اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے سے, وہاں سب سے بڑا نقصان جو پاکستان کو ہوگا وہ کشمیر کاز پہ ہوگا. کیونکہ اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بناتا ہے اور اسے ایکسپٹ کرتا ہے تو اسے پھر یہ کشمیر کاز کو بھی چھوڑنا پڑے گا, جو کہ میرے خیال سے کسی بھی صورت پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. کیونکہ وہاں اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور یہاں بھارتی فوج نے کشمیر کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے, تو یہ بالکل ایک طرح سے ایک جیسے کیس ہیں. اور اگر پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے انڈیا کو بھی کشمیر میں ایکسپٹ کر لیا اور یہ مان لیا کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کو ہی بلانگ کرتا ہے. اگر آپ اور اس طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میں اکثر اسی طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز بناتا رہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.